کلچرل ریسرچ کونسل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم معزز سامعین. ادارہ منتقلی فن زراعت قومی زرعی تحقیقاتی مرکز اسلام آباد اسٹوڈیوز میں تمام سننے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. سامعین، آپ کو بتاتا چلوں، پانی کے وسائل ہیں جو اس حوالے سے ہمارے ملک میں آج کل جو گفتگو چل رہی ہے، جو معاملات چل رہے ہیں، وہ سب کے سامنے ہیں. اس سلسلے میں پانی کے ان ذخائر کے حوالے سے، ملک کی ضروریات، زراعت کے شعبے میں اس کی ضرورت کے حوالے سے ہم نے اپنے اسٹوڈیوز میں دعوت دی ہے ڈائریکٹر TTI ٹیکنالوجی ٹرانسفر انسٹیٹیوٹ پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کونسل اسلام آباد جناب ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ کو. اس سلسلے میں ان سے ہم گفتگو کریں گے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، اور پروگرام میں خوش آمدید. وعلیکم السلام، بہت شکریہ ملی صاحب. ڈاکٹر صاحب، عموماً ہم جب جائزہ لیتے ہیں اراؤنڈ دی ورلڈ پوری دنیا میں، تو دنیا کے چھوٹے بڑے ترقی یافتہ اور ترقی پذیر تمام ممالک میں آبی ذخائر کو ذخیرہ کرنے کے لیے ڈیمز ہیں جو وہ بنائے جاتے ہیں. کچھ بڑے ہوتے ہیں، کچھ چھوٹے ہوتے ہیں. اوورآل موازنہ کریں تو ہزاروں کی تعداد میں مختلف ملک ہیں جن میں ڈیم موجود ہیں، جبکہ پاکستان میں اس صورتحال کے اوپر اگر غور کیا جائے تو کوئی تسلی بخش نہیں ہے. سب سے پہلے میں پانی سے متعلق اہم معلومات کے حوالے سے آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس پہ ذرا روشنی ڈالیے. اس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں، کیا رائے ہے آپ کی؟ دیکھیں ملی صاحب، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن پانی ایک ایسی نعمت ہے جس پر انسان، حیوان، چرند، پرند، ان سب کی زندگی کا انحصار ہے. ٹھیک ہے. بلکہ واٹر از لائف، پانی ہی زندگی ہے. صحیح. لیکن یہ حقیقت دن بدن خطرہ سے دوچار ہوتی جا رہی ہے. اچھا. کیونکہ ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ پانی اور زیادہ آلودہ ہوتا جا رہا ہے اور آبادی میں بے تحاشا اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور اس قیمتی نعمت کا ضیاع آبی وسائل کی کمی کی وجوہات ہیں. اور اگر ہم غور سے بغور جائزہ لیں تو پانی ہر جاندار کے وزن میں 60 سے 70% تک شامل ہے. ٹھیک ہے. اور پودوں میں فوٹو سنتھیسس یا ضیائی تالیف جسے کہتے ہیں، یا اس کی ریسپیریشن یا اس کی سانس لینے کے عمل کے لیے نہایت ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور ملی صاحب، زمین پر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ٹوٹل کتنا پانی ہے، تو یہ جو زمین ہے، یہ سمجھیں کہ جب سطح زمین دیکھتے ہیں تو پانی کی زمین ہے وہ 75% پر محیط ہے. صحیح. پانی جو ہے، جی پانی زمین 75% حصے پہ پانی ہے اور 25% حصہ پہ خشکی ہے، یہ سمجھ لیں. تو یہ 75% حصہ پہ جو پانی ہے، اس کا بھی اب ہم جب بغور جائزہ لیتے ہیں تو یہ سارے کا سارا پانی میں سے 97.5% کھارا پانی ہے اور صرف 2.5% میٹھا ہے. صرف 2.5% جو میٹھا ہے، وہ بھی یہ 2.5% میں جو میٹھا ہے نا، یہ سمجھے کہ اس میں 1% سے بھی کم انسان کی دسترس میں ہے. اچھا. اس میں یہ میٹھے پانی کا 74%، 74% جو وہ گلیشیئرز میں ہے کی صورت میں ہے، جو جمع ہوا ہے یا منجمد پانی ہے، اور باقی پانی بچتا ہے جو وہ زیر زمین ہے. تو پانی زیر زمین مٹی میں نیچے چل رہا ہے، اور جو دریاؤں میں یا جھیلوں میں ہے، یہ ہمارے میٹھے پانی کا 0.3% ہے. ٹوٹلی جو 0.3%. صحیح. تو یہ دیکھ لیں کہ کتنا کم پانی ہے، اور یہ خاص طور پہ جتنا پانی ہمارا منجمد ہے یہ گلیشیئرز کی صورت میں، یہ ہمارے لیے، اور یا پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا ہے. ہمارے ہاں ایک مونسون کی ہوائیں آتی ہیں، اسی طرح ویسٹرن ہوائیں آتی ہیں، وہ بارش لاتی ہیں. جب یہ بارش لاتی ہیں تو بہت سارا پانی ہمارا ضائع ہو جاتا ہے. صحیح. یہ اگر ہم اس کا اندازہ لگائیں تو آپ یقین کریں، ہمارے بہت سارے کسان ہیں یا زراعت سے وابستہ لوگ ہیں، وہ تو اس سے بخوبی آگاہ ہیں. ان کی فصلیں
اب آپ دیکھیں جب آبادی بڑھ رہی ہے تو اس کی ضروریات بھی بڑھ رہی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. پانی پینے کے لیے بہت کم دستیاب ہے. اب یقین کریں کہ ایک آدمی کو پینے کے لیے جی یہ سمجھیں کہ 4-5 لیٹر کم از کم جی میں کہتا ہوں کہ دن میں ضرورت ہوتی ہے. 4 یا 5 روزانہ. لیکن ایک آدمی کی روزانہ خوراک پیدا کرنے کے لیے 2000 سے 5000 لیٹر پانی درکار ہے. اور یہ اب جس طرح آبادی بڑھ رہی ہے تقریباً دنیا بھر کا 80% پانی زراعت پر صرف ہوتا ہے. اور یقین کریں کہ یہ جو میں نے کہا نا 2000 سے 5000 لیٹر ایک آدمی کی ایک دن کی خوراک پیدا کرنے کے لیے چاہیے. جی اور یہ بھی تخمینہ لگایا کہ آبادی میں اگر یہ اضافہ کی وجہ ہوتا گیا اسی طرح تو 2030 تک روزانہ خوراک پیدا کرنے کے لیے 14 سے 17% زیادہ پانی درکار ہوگا. تو یہ آپ دیکھ لیں. میں سر یہاں ایک سوال میرے ذہن میں اٹھ رہا ہے کہ پانی کو ذخیرہ کرنے کے حوالے سے ڈیمز اور ان کی تعمیر. جی میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کیونکہ یہ ایک برننگ ایشو ہے یہ آج کل. کالا باغ ڈیم اور دوسرے ڈیم. کالا باغ ڈیم کیوں ضروری ہے؟ میں کالا باغ ہی سے آغاز کرتا ہوں بلکہ اسی میں سب کچھ ہمارا سمٹ جائے گا. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا رائے ہے آپ کی؟ دیکھیں ملی صاحب کالا باغ ڈیم یہ ایسا ڈیم ہے جی جس پہ کوئی آج سے کام نہیں شروع ہوا. یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں. اس ڈیم پہ تحقیق شروع ہوئی تھی 1953 سے. اچھا 1953 سے. 1953 سے. اچھا 1953 سے لے کر 1982 تک جی 82 تک اس ڈیم پر مسلسل تحقیق ہوتی رہی ہے. اچھا. اور شروع میں 9 ماہرین تھے. انہوں نے اس علاقے کے پہاڑوں پر پیدل چلتے ہوئے سروے کیا. اچھا. اور پھر اس منصوبے کے حق میں ایک رپورٹ تیار کر کے حکومت پاکستان کے حوالے کی. ٹھیک ہے. اور 1966 میں دیکھیں 65 میں جنگ ہوئی تھی. جی 1966 میں ورلڈ بینک کے ماہرین نے اسٹیٹ کا معائنہ کیا اور اسے ایک مثالی منصوبہ قرار دیتے ہوئے مطلوبہ فنڈز کی فراہمی کا وعدہ کیا. ٹھیک ہے. تو یہ سمجھ لیں یہ بڑی دیر سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. اور خصوصاً جب ہم دیکھتے ہیں ہمارا پانی خصوصاً بارشوں کا دوسرا پانی دریاؤں میں سمندر میں جو جا رہا ہے وہ اگر اس کا آپ اندازہ لگائیں تو یہ کوئی تقریباً ہر سال 35 ملین ایکڑ فٹ پانی سمندر میں گر کر ضائع ہو رہا ہے. صحیح. 35 ملین ایکڑ فٹ پانی سمندر کی نظر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. ہم نے اس کو بھی بچانا ہے. اچھا. وہ کس طرح بچ سکتا ہے؟ یہ لازمی ہے کہ ہمیں ریزروائرز بنانے پڑے. صحیح. ملی صاحب یہ آپ کو بتاؤں کہ ہمارے اگر ہم جائزہ لیں یہ پانی آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا ہے. 1951 میں ہر پاکستانی کے لیے 5200 یعنی 5200 کیوسک پانی سالانہ دستیاب تھا. ٹھیک ہے. جبکہ عالمی معیار کے مطابق 1000 کیوسک کی حد انتہائی خطرناک صورتحال ہوتی ہے. 1000. جی. اور اب یہ سنیں یہ میں ایک چونکا دینے والی اور الارمنگ سچویشن ہے. پلیز خدا را سنیں. 1951 میں ہمارے ہر پاکستانی کے لیے 5200 کیوسک پانی سالانہ دستیاب تھا جو اب اس وقت کم ہو کر 1250 کیوسک پانی رہ گیا. تو فی کس 1250 اور جبکہ خطرناک ڈینجرس حد جو ہے وہ 1000 ہے عالمی معیار کے مطابق. ٹھیک ہے. تو جس طرح ایک ہمارا ملک دیوالیہ ہو رہا تھا ایک بینکرپٹ کنٹری بن رہا تھا تو اس کو بچانے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت نے بہت بڑا کام کیا اور اس اب ہمارے خزانے بھرے ہوئے ہیں ماشاءاللہ پیسوں سے. تو اگر یہ اگر خدا نہ خواستہ اگر ہم نے اس وقت نہ کام کیا اس وقت ابھی ذخائر نہ بنائے تو یہ 1000 کیوسک کی حد اگر پہنچ گئی تو سمجھے یہ ہمارا حال ایتھوپیا اور سوڈان والا